نازک ساتھ مجاہد تیر اندازوں کی بھول چوک نے لڑائی کا نقشہ ہی بدل دیا تھا۔ مسلمانوں کے انتشار کو دیکھ کر کافر آگے بڑھتے چلے آ رہے تھے۔ ان کو یقین ہو گیا تھا کہ مسلمان اب زیادہ دیر تک جم نہیں سکتے۔ احد کی جنگ ہی سے قریش کی تاریخ کا رخ بدل جائے گا۔ آج معرکہ سر ہو گیا تو یوں سمجھو کہ مسلمانوں کا سارا زور ہی ٹوٹ گیا۔ ہم تو بدر میں شکست کی مصیبت جھیل گئے تھے، مگر یہ لوگ ایک ہی پسپائی میں جی چھوڑ دیں گے۔ جو مسلمان مدینے میں رہ گئے ہیں ان پر یہاں سے نبڑ کر حملہ کریں گے اور اس طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا نام و نشان جہاں سے مٹا دیں گے۔ بس وہ وقت قریب ہے کہ صلح کی پہاڑیاں تکبیروں کی گونج سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائے گی۔ ابن قمیہ قریش کے لشکر میں پیش تھا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کا مینہ برسا دیا۔ سورج کی آنکھ یہ درد انگیز اور دل دہلا دینے والا منظر دیکھ کر لہو ٹپکا رہی تھی کہ وہ جس نے دنیا والوں پر رحمتوں کے پھول برسائے، خود اس پر پتھروں کی بارش ہو رہی ہے۔ سنگ باری کے اثر سے عارض اقدس لہو سے گلگوں ہو گئے۔ پھر اس نابکار نے بڑھ کر تلوار کا وار کیا۔ ایک تو تلوار کی جھوک، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذرہ پہنے ہوئے تھے، اس کا بار بھی اس موقع پر گرا ثابت ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار میں گر پڑے۔ ابن قمیہ سمجھا کہ مدت کی تمنا بر آئی۔ جوش مسرت سے بے اختیار پکار اٹھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مارے گئے، اور یہ صدا کافروں کے لشکر میں پھیلتی ہی چلی گئی۔ ستمگاروں کے چہرے خوشی کے مارے تمتمانے لگے، لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ فرد مسرت سے ان کے دل بلیوں اچھل رہے تھے۔ مکہ میں جب یہ خبر پہنچے گی تو ہمارے کارناموں کی دھوم مچ جائے گی۔ نغز گفتار شاعر ہماری مدح میں قصیدے کہیں گے، اور عکاظ اور ذوالمجنہ کے بازاروں میں ہمارے نام کے نشان نصب کیے جائیں گے۔ ابو عبیدہ بن جرح نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے خود کی کڑیاں اپنے دانتوں سے کھینچ کر نکالی، جس کے اثر سے دانت ٹوٹ گئے۔ ابو عبیدہ احتیاط برت رہے تھے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس لہو سے کہیں زمین لالہزار نہ بن جائے، ورنہ کیا عجب ہے کہ اللہ کا عذاب نازل ہو کر زمین سے رویگی کی قابلیت سلب کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں سے لہو بہہ رہا تھا اور کافر فتح کے نعرے لگا رہے تھے۔ مسلمان تتر بتر تھے، بڑی ہی سخت گڑی اور انتہائی نازک مرحلہ تھا۔ اسی عالم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ڈال میں پانی لے کر آئے۔ انہوں نے پانی ڈالا اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مظلوم و مقدس باپ کے زخموں کو دھویا۔ زخموں کے سبب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نڈال سے ہو گئے، مگر اسی عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پڑھی۔ مظلومیت کے ان سجدوں پر خود نماز ناز کر رہی تھی۔ کافروں کے یہاں فتح کے شادیانے بج رہے تھے۔ ابو سفیان نے بڑے بڑے صحابہ کو نام لے کر پکارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ پا کر مسلمانوں کی طرف سے پرجوش استفسار کا کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ پھر ابو سفیان نے اپنے لوگوں سے پکار کر کہا، بھائیو خوشی مناؤ، یہ سب لوگ قتل ہو گئے، اگر وہ زندہ ہوتے تو میری باتوں کا جواب ضرور دیتے۔ ابو سفیان اس طنز اور تحقیر آمیز اعلان پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خاموش نہ رہا گیا۔ دامن ضبط کی گرفت خود بخود ڈھیلی ہو گئی۔ وہ پکارے، او خدا کے دشمن، جن جن کے تو نے نام لے کر پکارا ہے وہ سب زندہ ہے۔ اس پر ابو سفیان کو بھی جوش آ گیا۔ کفر کی جنجلاہٹ بتوں کی جے بن کر گویا ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جواب میں تم بھی اللہ اعلیٰ و اجل کہو۔ ربیع انصاری کے بیٹے سعید بھی اس غزوے میں شریک تھے۔ وہ نظر نہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو سعید بن ربیع کی خیر خبر لے کر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سن کر ایک انصاری فوراً چل پڑا۔ میدان میں شہیدوں کے لاشیں بکھرے پڑے تھے، لہو نے رتیلی زمین کو لالہزار بنا دیا تھا۔ بڑی جستجو کے بعد حضرت ربیع کا پتہ چلا۔
انصاری نے دیکھا کہ لاشوں کے جرمٹ میں سعید بھی خاک و خون میں لوٹ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو سلام کہا۔ ڈھونڈنے والے نے کہا۔ مجھ جانثار غلام کا سلام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرنا۔ ابن ربیع نے جواب دیا اور پھر تھوڑی دیر کے لیے رک گئے۔ مزاح کے عالم میں نکاحت کا غلبہ بھی ہو جاتا ہے۔ شدت درد چھپانے کے لیے ہونٹوں کو دانتوں سے دبایا اور بڑی مشکل سے بات پوری کی۔ بولے، میرے ساتھیوں اور دوستوں سے ایک ایک کر کے کہنا کہ دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کوتاہی نہ ہونے پائے۔ اطاعت رسول میں کمی کی تو پھر خدا کے یہاں تمہاری کوئی معذرت قبول نہ ہوگی۔ یہ باتیں جوش میں آ کر کہنے کو تو کہہ دی، مگر شہرک سے لہو کی آخری بوندیں ٹپک پڑی۔ گرم خون جس کے ہر قطرے میں خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جھلک رہی تھی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جانثار غلام ہمیشہ کے لیے چین کی نیند سو گیا۔ چہرے پر سفیدی پھر گئی اور دم کے دم میں جسم اور روح ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ انصاری نے واپس آ کر تمام واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، سعد بن ربیع سے راضی ہو جا۔ سعد خوش نصیب اور سعادت مند سعد مرتے مرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے سدا بہار پھول اپنے ساتھ لیتا گیا۔ اللہ کی رضامندی اس کے لیے مقدر ہو گئی۔